رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ معلم اردو احمد شیر آپ کی خدمت میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر سال دوئم کے حصہ گرامر سے ہے، مطابقت و حروف سے، اور یہ مطابقت کا دوسرا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ حروف کا صحیح استعمال ہے، اور حروف کیا ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، آج کے اس حصے میں ہم وہ پڑھیں گے۔ اور اسی حصے سے آپ کے جو MCQs بنتے ہیں وہ اسی حصے سے بنتے ہیں، ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو اکیلا تو کوئی معنی نہ دے لیکن کسی لفظ کے ساتھ مل کر اس کے معنی مفہوم کو مکمل بھی کرے اور اپنے بھی معنی دے، تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ یہ کلمہ کی اقسام میں سے ہے۔ حروف کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں حروف ندا، حروف تعصب، حروف انبساط، حروف جار، حروف اضافت، حروف بیان اور حرف تخفیف وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم جن حروف کی بات کریں گے وہ حروف وہ ہیں جن کا استعمال زیادہ تر کیا جاتا ہے اور جن کا استعمال آپ کے سلیبس میں، آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کا حرف ہے وہ ہے چونکہ اور کیونکہ۔ دونوں کا استعمال ایک ہی ہے لیکن محل استعمال مختلف ہے۔ یہ دونوں کا کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتے ہیں؟ یہ جملے میں کسی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ جب بھی جملے میں کسی چیز کی وجہ بیان کی جائے تو ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اور کیونکہ کا جو محل استعمال ہے وہ مختلف ہے۔ چونکہ جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ کیونکہ جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے وہ کالج نہ جا سکتا۔ اب دیکھیں اس میں چونکہ پہلے آیا ہے، اب اگلا جملہ کیونکہ پر مشتمل ہے، اس میں درمیان میں اس کا استعمال سکھایا گیا ہے، وہ کالج نہ جا سکا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ تو یہ آپ کا پہلا استعمال تھا۔ اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ہے بلکہ۔ بلکہ کسی چیز کی نفی کے لیے یا کسی دوسری صفت کو پہلی صفت میں شامل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جملے میں جب ہم نے کسی چیز کی نفی کرنی ہو یا دوسری صفت کو پہلی صفت میں شامل کرنا ہو تب ہم بلکہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے، اسی طرح یہ لکڑی نہیں بلکہ پتھر ہے۔ جی، اس کے بعد ہے استعمال حروف کا یا خواہ چاہے۔ یہ جملے میں جب کسی ایک چیز کو رد کیا جاتا ہے، ایک چیز کو رد کرنے کے لیے دو چیزوں میں تعین کرنے کے لیے یا دو جمع چیزوں کو جو ہے علیحدہ کرنے کے لیے یہ حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عامر نیک ہے یا بد۔ اس کے بعد خواہ آپ ہوں خواہ وہ، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، چاہے رہو چاہے چلے جاؤ۔ عزیز طلباء طالبات، آپ کا اگلے جو حروف ہیں وہ ہیں لیکن، مگر، البتہ۔ اب یہ تینوں جو حروف ہیں ان کا استعمال ایک ہی ہے اور ایک ہی مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جب پہلے جملے میں کوئی شبہ واقع ہو تو اسے دور کرنے کے لیے دوسرے جملے میں ان حروف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے انہیں آنا تھا لیکن وہ بیمار ہو گئے۔ وہ وعدہ تو کرتا ہے مگر اسے پورا نہیں کرتا۔ تم نہیں جا سکتے البتہ علی چلا جائے۔ عزیز طلباء طالبات، آپ کا اگلا حرف ہے نام یا نہیں۔ یہ حرف کسی چیز کی نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف نفی بھی بولا جاتا ہے۔ یہ کسی چیز کی نفی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ بالکل نہیں جا سکتا، وہ بالکل نہیں جا سکتا، یہاں پر حرف نہیں استعمال ہوا ہے۔ اتنا دور نہ جاؤ کہ بھٹک جاؤ، اتنا دور نہ جاؤ کہ بھٹک جاؤ۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے جو حروف اس حصے میں پڑھے ہیں وہ ہے چونکہ، کیونکہ۔ پھر بتا دوں، یہ جملے میں کسی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں لیکن ان کا محل استعمال دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ چونکہ کا استعمال جملے کے شروع میں ہوتا ہے جبکہ کیونکہ کا استعمال جملے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ بلکہ کا استعمال جو ہے وہ کسی چیز کی نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کسی دوسری صفت کو پہلی صفت میں شامل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
یا چاہے ایک چیز کو رد کرنے کے لیے، دو چیزوں کے درمیان تعین کرنے کے لیے، یا دو چیزوں کو جمع ہونے سے بچانے کے لیے ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مگر البتہ یہ میں نے آپ کو بتایا ان کا طریقہ استعمال محض استعمال ایک ہی ہے تینوں حروف کا۔ جب پہلے جملے میں کوئی شبہ باتوں کو دور کرنے کے لیے دوسرے جملے میں ان حروف کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح نا یا نہیں جو ہے یہ جملے میں ہم نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ اگلے حصے میں ہمارے پاس جو حروف ہیں ان میں ہی صرف یا محض شامل ہے۔ ہی صرف محض ان کا جو محض استعمال ہے ایک ہی ہے، یعنی تینوں کا استعمال ایک ہی ہے، اور یہ کسی چیز پر زور دینے کے لیے تینوں حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو حرف تاکید بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے اس کائنات کا خالق خدا ہی ہے، ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ محض وعدہ ہی تھا اور رہا۔ عزیز طلباء طالبات، اگلے جو ہمارے حروف ہیں اچانک، ناگاہ، دفعتاً، یک پر یک۔ کسی بات کے اچانک وقوع پذیر ہونے کے موقع پر ان حروف کا اچانک، ناگاہ، دفعتاً یا یک پر یک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اچانک میرے سامنے سے گزرا، ناگاہ میری نظر اس پر پڑی، دفعتاً میں نے اسے دیکھا، اور یک بہ یک ہم آمنے سامنے آ گئے۔ تو یہ حروف کسی بات کے اچانک وقوع پذیر ہونے کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، جو ہمارا اگلا حرف ہے اور جس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے سلیبس میں شامل ہے، وہ ہے ورنہ۔ ورنہ حرف یہ تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تنبیہ یعنی خبردار کرنے کے لیے، جیسے سدھر جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس جو حروف آ رہے ہیں وہ ہے اگر، تو، جو، تو، جب، تب۔ ان حروف کا کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب جملے میں کسی شرط کو بیان کیا جائے اور اس کی جزا کو بھی بیان کیا جائے تو تب ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جملے میں کسی شرط کو بیان کرنے کے بعد اس کی جزا کا بیان کرنا مقصود ہو تو پھر ان حروف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اور جو وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اور جب اس نے محنت کی تب کامیاب ہو گیا۔ عزیز طلباء طالبات، اگلا جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے دو جوڑی ہے اگرچہ اور لیکن کی۔ جملے میں کسی چیز کے ایک سے زیادہ وصف بیان کرنے کے لیے، جب جملے میں کسی چیز کے ایک سے زیادہ وصف بیان کرنے ہو تو اگرچہ اور لیکن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے، اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہے لیکن رسم و رواج کا پابند ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد یہ چونکہ کا استعمال ہے، چونکہ وہاں پر اکیلے کا استعمال سمجھایا گیا تھا، یہاں پر یہ جوڑی کی صورت میں چونکہ اور اس لیے۔ اس کا استعمال کب کرتے ہیں؟ کسی وجہ کو بیان کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہی ہے چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے وہ کالج نہ جا سکا۔ عزیز طلباء و طالبات، آخری آپ کے حروف ہیں جیسے جیسے، ویسے ویسے، جون جون، توں توں۔ یہ جوڑی کی صورت میں آتے ہیں۔ ان کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ جب ایک چیز کا دوسری چیز کے مسلسل بڑھنے یا کم ہونے کے لیے بتانا مقصود ہو۔ جب ایک چیز کا دوسری چیز کی نسبت یا دوسری چیز کے مقابلے میں بڑھنا یا کم ہونا، مسلسل بڑھنا یا کم ہونا بتانا مقصود ہو، تب ہم ان جو یہ جوڑی ہے جیسے جیسے، ویسے ویسے، جوں جوں اور توں توں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جیسے دسمبر قریب آتا گیا ویسے ویسے سردی بڑھتی گئی، اور جو جو آگے بڑھتے گئے توں توں راستہ دشوار ہوتا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ حروف ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اور جن سے زیادہ آپ کے جو ہیں وہ ایم سی کیوز بنائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان حروف کو استعمال سیکھ لیں، ان حروف کا جو ہے پراپر کس طرح سے یہ مناسب استعمال کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے جو اگلے 5 ایم سی کیوز ہیں مطابقت و حروف میں سے آتے ہیں، ان کو آپ مکمل کر سکتے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں، ان کے نمبر آپ لے سکتے ہیں۔ لہذا ان حروف کو
ان حروف کا درست استعمال اور ان کا مقصد استعمال وہ سب کچھ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام۔